بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کو یہاں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ کچھ قومی معاملات اور قومی مسائل ایسے ہیں کہ اگر اس پر ہم آپس میں رابطے میں رہتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو ملک اور قوم کے لیے معاملات آسان بنائے جا سکتے ہیں۔ اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے اور وہاں پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی دھرنا دیے ہوئی ہے، اور جنہوں نے ایک وفد بھیجا، اور اس وفد میں کشمیر کے قائدین، سابق صدر جناب سردار یعقوب صاحب اور سردار حسن ابراہیم صاحب اور وکلاء، سول سوسائٹی کے لوگ، علماء کرام، یہ سب تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے خط بھی دیا کہ جس میں کمیٹی کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ میں اس میں ثالثی کا کردار ادا کروں، اور پھر میں نے بات پارلیمنٹ میں بھی کہی، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب بلاول بھٹو صاحب کا کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں سپورٹ دیا، اور اب اسی تسلسل میں آج وہ تشریف لائے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت ہے اس حوالے سے۔ اور حکومت، چونکہ وہ حکومت میں بھی ہیں، تو پرائم منسٹر کو بھی یہ پیغام جا رہا ہے، اور ان کو بھی اس کے اوپر ایک مثبت رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں اس امید پر کہ انشاءاللہ العزیز ہم کشمیر کی اس مشکل میں اس کو حل کرنے میں مشترکہ کردار ادا کر سکیں گے۔ ان کی تشریف آوری کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں، جس سے ہم ہمیشہ یہ سیکھنے کا، اس کا ایکسپیرینس کا، اس کا انپٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب بھی پاکستان میں ایسے کوئی مسئلہ ہو، مشکلات ہو، مولانا صاحب کا ایکسپیرینس کا، انپٹ کا، مدد کا پاکستان پیپلز پارٹی نے مختلف موقع پہ کے ساتھ دیا ہے، اور آج بھی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، ملک بھر میں مشکل حالات ہیں، لیکن خاص طور پہ جو کشمیر میں صورتحال ہے، اس پہ پچھلے پارلیمان کا یہ جو آخری اجلاس ہے، اس پہ گفتگو بھی ہوا، بات چیت بھی ہوئی، ڈبیٹ بھی ہوا، اور ہم سب کا یہی خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسائل کا حل نکلے، پرامن جمہوری طریقے سے ہم کشمیر کوز کو پروٹیکٹ بھی کرے، اور جو کشمیر کے عوام کے ایشوز ہے، جو بھی ایشوز ہوں گے، ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیں گے۔ احتجاج کا تو ایکسپیرینس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی۔ ہم نے جو تحریکیں چلائی ہے اب تاریخ کے حصے بن چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری انداز، ایک پرامن انداز بھی ہوتا ہے، اپنا جدوجہد کرنے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھانا۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جگہ جگہ یہ ایک ایسا روایت بھی بن چکا ہے کہ ایک سیاسی انداز کے بجائے ایک تھوڑا سختی کے ساتھ، ایک انتہا پسند سیاست کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے۔ میں تو کراچی سے ہوں، اور ہم نے دیکھا جس انداز سے 90 کے دہائی میں اور 2008 سے پہلے کراچی تو کسی ایک کال پہ پاکستان کا میگا سٹی بند کیا جاتا، اور ہم تو یہ جو الطاف حسین کا سیاست ہے وہ بھی ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا بیج اب کشمیر میں لگ جائے اور وہاں کی سیاست کا نقصان ہو، عالمی سطح پہ پاکستان کے ایفرٹس کو کوئی نقصان ہو۔ تو اسی ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ
اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھ رہا ہے اور وہاں سے ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے بھی فلوریڈا ہاؤس پہ حکومت کے ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہوئے یہ تجویز دیا ہے حکومت کو کہ اس آفر کو سے انگیج کیا جائے، تو امید ہے کہ ہم حکومت بھی مولانا صاحب سے اس پہ بات چیت کریں گے اور ہم ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم ان کشمیر میں خاص طور پہ جو بحران ہیں اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کشمیر میں الیکشن سکیجول تو اعلان ہو چکا ہے اور الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور میں اس موقع پہ اس پوائنٹ پہ زور دینا چاہوں گا، ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ کشمیر کی الیکشنز پرامن ہو، فری اور فیئر ہو، غیر متنازع ہو، تاکہ ہم الیکشنز کروا کے کشمیر کے عوام کے مسئلے حل کر سکیں اور ہم اس انداز